الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، خواتین اسلام، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 30 ذی الحجہ سن 1443 ہجری مطابق 30 جولائی سن 2022 بروز ہفتہ بعد نماز ظہر جامعۃ العلوم الاسلامیہ و مدرسہ زینت الاسلام للبنات میرپور آزاد کشمیر کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد دستار بندی و چادر پوشی میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔ میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے محترم اور سربراہ گرامی قدر محترم جناب الحاج پیر محمد بوستان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا، جنہوں نے اس سالانہ اجتماع میں شرکت کی دعوت دی اور میں اس سعادت میں آپ کے ساتھ شریک ہوا۔ محترم حاجی صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق تقریباً گزشتہ 40 سال پر محیط ہے۔ پاکستان میں اور برطانیہ میں اکثر آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور آپ اپنی مفید آراء اور تجاویز سے بھی نوازتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے اپنی
خیر مقدمی گفتگو میں جن وقی تجاویز اور آراء کا اظہار فرمایا ہے انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی، اور مجھ سے پہلے حضرت مولانا قاضی محمود الحسن اشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت مولانا محترم مظہر سعید شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میرے عزیز مولانا احمد حنیف صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات آپ نے سنے۔ میں چونکہ گزشتہ شام ہی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی قیادت میں علماء کرام کا ایک وفد جو امارت اسلامیہ افغانستان کی دعوت پر افغانستان کے دورے پر گیا تھا، اس سے کل شامی واپس اسلام آباد ہم پہنچے۔ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں افغانستان کے اپنے حالیہ سفر کے کچھ حالات بھی عرض کروں گا۔ آج شام جب سورج غروب ہوگا تو ہمارا ہجری سال اور قمری سال 1443 میں ختم ہو جائے گا۔ موجودہ ہجری اور قمری سال کا آج آخری دن اور اس کے آخری لمحات ہیں، اور پھر جب مغرب کا وقت ہوگا تو ہمارے نئے سال کا آغاز ہوگا۔ 1443 ہجری ختم ہو جائے گا اور 1444 ہجری کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک سال ختم ہو رہا ہے اور اس سے اگلا سال شروع ہو رہا ہے۔ شمسی یعنی سورج کا نظام اور قمری یعنی چاند کا نظام، دونوں نظام اللہ کی طرف سے ہیں۔ سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اس لیے شمسی اعتبار سے جنوری، فروری، مارچ، دسمبر تک جو 12 ماہ ہیں وہ بھی اللہ کے نظام کے مطابق ہیں، اور قمری اعتبار سے چاند کے حساب سے جو محرم سے شروع ہو کر ذوالحجہ پر 12 مہینے پورے اور ختم ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ دین اور شریعت کے بعد احکام کا تعلق سورج کے نظام سے ہے، اور بعض احکام اور شریعت کے مسائل کا تعلق چاند کے نظام سے۔ ہماری نمازوں کے اوقات فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ سورج کے نظام کے اعتبار سے۔ ہمارا روزہ اور حج یہ چاند کے نظام کے اعتبار سے۔ چاند کے اعتبار سے جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے ہوں گے، ذوالحجہ آئے گا تو حج کیا جائے گا، اور بہت سے احکام ہیں جن کا تعلق دونوں سے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ شمسی نظام کو تو غیر اسلامی سمجھتے ہیں اور قمری نظام کو اسلامی سمجھتے ہیں، تو پہلی اصلاح اور تصحیح یہ کر لیں کہ چاند اور سورج دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور دونوں کے ساتھ اسلام اور شریعت کے احکام وابستہ ہیں۔ قمری اور چاند کے اعتبار سے آج ہمارا ایک سال ختم ہو رہا ہے اور اس کا آخری دن ہے، اور پھر نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ محرم الحرام کی کل پہلی تاریخ ہوگی، اور اس پہلی تاریخ سے گویا ہمارے نئے سال کا آغاز ہوگا، اور یہ شروع مغرب کے وقت سے ہو جائے گا ہمارا نیا سال۔ یاد رکھیے یہ دن بعد میں آتا ہے، رات پہلے آتی ہے۔ آج ہفتہ ہے، یہ ہفتے کا دن ختم ہو جائے گا جب سورج غروب ہوگا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آئے گی وہ اتوار آنے والے کل کی ہوگی، وہ آج گزرے ہوئے ہفتے کی نہیں ہوگی۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ رات پہلے دن بعد میں؟ الٹ کیوں نہیں کہ دن پہلے رات بعد میں؟ بظاہر عقل یہ کہتی ہے رات تو اندھیرے کا نام ہے، رات میں تو سویا جاتا ہے،
دن میں سورج روشنی ہوتی ہے اور دن کام کا ہوتا ہے، تو دن پہلے رکھا جاتا ہے، رات بعد میں ہوتی۔ اتوار کے دن سے کل اتوار کی صبح سے اتوار کا آغاز ہوتا اور اس کی جو رات ہے وہ اس کے بعد آتی، مگر نظام الٹ ہے، رات پہلے اور دن بعد میں۔ اس پر کبھی غور کیا؟ اس کی حکمتیں تو اللہ جانتے ہیں، مگر دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اللہ نے رات کو پہلے رکھا، دن کو بعد میں رکھا، کہ دن کو تو سب کام کا سمجھتے ہیں، اللہ نے رات کو پہلے رکھ کر یہ بتا دیا کہ صرف دن کام کا نہیں، رات بھی کام کی ہوتی ہے۔ رات صرف سونے اور آرام کے لیے نہیں ہوتی، سونے کے بعد پھر کچھ سونا بنانے کے لیے ہوتی ہے، اور جو جس مقام پر روحانیت کے پہنچا وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر تہجد کی نماز پڑھ کر اور اللہ سے دعائیں مانگ کر رو رو کر عبادت کر کے وہ اس مقام پر پہنچا۔ اور اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جس نے اپنی رات کو قیمتی بنا لیا اس کا آنے والا دن بھی قیمتی بن جائے، جس کی رات بیکار اس کا دن بھی بیکار۔ رات کو آرام کرو گے تو آنے والے دن میں کام کر سکو گے، ورنہ سوتے رہو گے، نماز میں بھی نیند آ رہی ہوگی۔ اور رات کو اگر اپنے اللہ سے باتیں کر لو گے اور اللہ سے مانگ لو گے تو پھر دن کو جب جاؤ گے دکان پر فیکٹری میں تو انشاءاللہ تمہارے رزق میں بھی برکت آئے۔ اس لیے رات کو پہلے رکھا گیا تاکہ یہ سمجھایا جائے کہ رات بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، جو اب ہماری پوری رات جاگ کر گزر جاتی ہے، ہم دن کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں۔ وہ صبح کا وقت جس کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، وہ صبح جس کے حضور علیہ السلام اکثر اپنے کام کا آغاز اور سفر کا آغاز صبح میں کر لیا کرتے تھے، اور جو کام سویرے کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہمارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد، تو برکت کہاں سے آئے؟ بازار اور مارکیٹیں کھلتی ہیں 12 بجے کے بعد، رات کو دیر تک بازار کھلے رہتے ہیں، اور مختلف کھانے پینے کے ادارے بھی آپ کو بہت سی پیشکشیں کرتے ہیں کہ اتنے بجے منگواؤ گے تو اتنے پیسے کم ہوں گے رات کو دیر سے، تاکہ یہ جاگتے رہے، ان کی فجر بھی قضا ہو، ان کی صبح بھی برکت والی نہ ہو۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اپنی رات قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رات کو جلدی سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی جن قوموں نے ترقی کی ہے، حضور علیہ السلام اور اسلام اور قرآن کی، انہیں وہ مسلمان تو نہیں ہوئے، کلمہ تو نہیں پڑھا، اللہ ان کو کلمے کی توفیق عطا کر دے، مگر انہوں نے اسلام اور قرآن اور پیغمبر اسلام کی ان ہدایات اور تعلیمات کو سن لیا تو اس پر عمل کر لیا، جس کی وجہ سے دنیا کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے اللہ نے ان کو ترقیاں دی۔ حاجی صاحب سے آپ پوچھئے، یہ برطانیہ میں رہتے ہیں اور برطانیہ میں میرپور کے لوگ بہت رہتے ہیں، جہاں جاؤ کہتے ہیں میر پوری ہے، یہ میر پوری ہے، میر پوری ہے۔ قبضہ ہے برطانیہ پر میرپور والوں، اس لیے آپ کے میرپور کی زمین بھی بڑی مہنگی ہے، کیونکہ پونڈ سے لوگ خریدتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، وہ رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح کو جلدی اٹھتے ہیں، ایسے ہی حضرت پورے یورپ آپ چلے جائیں۔ میں سوئٹزرلینڈ گیا، زیورخ اس کا شہر ہے، میں عصر کے قریب، ظہر اور عصر کے درمیان وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ روڈوں پر رش ہی رش ہے، ہجوم ہے، بہت نقل و حرکت ہے، چیونٹیوں کی طرح لوگ پھر رہے ہیں۔ میں نے نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء کے بعد ساتھیوں سے کہا ذرا تھوڑا باہر گھومتے پھرتے ہیں، ذرا تھوڑا سی بات کرتے ہیں۔ باہر نکلا تو ایسے منظر تھا جیسے جنگل ہے، کوئی انسان نہیں، بھوک عالم، ڈر لگے۔ میں نے پوچھا میزبانوں سے کہ کچھ دیر پہلے مغرب تک تو
یہاں انسان کے سر ہی سر نظر آتے تھے اور اب کوئی نظر ہی نہیں آتا. کہاں گئے لوگ؟ مر گئے؟ کہا نہیں، سب اپنے گھروں میں سو گئے. اور نماز فجر کے لیے اٹھا، نماز فجر پڑھ کر باہر نکلا تو پھر اسی طرح پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، اور کوئی اپنے بازار میں جا رہا ہے، اور رش ہے لوگوں کا. یہ کہاں سے آ گئے؟ چونٹیوں کی طرح یہ لوگ کہاں سے نکل آئے؟ انہوں نے کہا یہ رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح کو جلدی اٹھتے ہیں. اس لیے آج آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہاں ترقی کی. مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق ابھرتا ہے اور باطل دبتا اور مٹ جاتا ہے. باطل میں ابھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، حق میں ابھرنے کی صلاحیت ہے. باطل میں ترقی کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ باطل میں دبنے کی صلاحیت ہے. لیکن فرمایا اگر کسی باطل والوں کو دیکھو کہ وہ ابھر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تو غور کرنا کچھ نہ کچھ حق کی بات ان کے ساتھ لگ گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ باطل ابھر رہا ہے. انہوں نے کسی حق بات کو لے لیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج شام سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے. محرم الحرام کی پہلی تاریخ آج شام سے شروع ہو جائے گی اور 1443 ہجری سے ہم 1444 ہجری میں داخل ہو جائیں گے. اس کو جو قمری سال عام طور پر ہماری زبان میں اس کو اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ میں نے بتایا دونوں اسلامی ہیں، لیکن ہمارے اس سال کی بنیاد کیا ہے؟ ہم آگے لکھتے ہیں ہجری، دو ہاں لکھتے ہیں، دو آنکھوں والی ہاں لکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ذرا مختصر الفاظ میں سمجھ لیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ چھوڑ کر جو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، آپ مکہ سے جو مدینہ طیبہ آئے تھے، اس واقعے کو 1443 سال پورے ہو گئے اور آج شام سے 1444واں سال شروع ہوگا. یعنی حضور علیہ السلام نے یہ جو مکہ چھوڑا تھا اور آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے تھے اور آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، اس واقعے کو، اس قصے کو تاریخی اعتبار سے 1400 سال پورے، 14 صدیاں اور اس کے اوپر 43 سال گزر چکے ہیں. 1444واں سال آج شروع ہو رہا ہے. 1443 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اس واقعے کو خود اللہ نے کہا یاد کرو. جو میں نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی، معلوم یہ عظیم الشان واقعہ ہے کہ جس کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس زمان وقت کو یاد کرو. معلوم وہ وقت بڑا عظیم اور تاریخی تھا جب حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ چھوڑا اور آپ مدینہ منورہ کی طرف گئے. جب آپ نے ہجرت فرمائی، اللہ اس کو یاد کرا رہے ہیں. واقعہ وہ یادگار واقعہ. کیسے یادگار ہے؟ اپنا وطن چھوڑنا پیسہ کمانے کے لیے تو آسان ہے، اللہ کے دین کے لیے مشکل. آپ کا میر پور چھوڑ کر کتنے لوگ گئے ہوئے ہیں برطانیہ؟ ہر ایک جانا چاہتا ہے. صبح ہونے سے پہلے چلا جائے، مجھے ویزا ملے میں نہیں بیٹھوں گا. امریکہ، یورپ، دبئی، پوری دنیا. اس لیے پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، راحت کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے اپنا وطن چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، اولاد کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے. یہ انسان پیسے کی محبت میں کر دیتا ہے، مگر اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی محبت میں اپنے وطن کو قربان کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اور تصور کرو کہ پھر وطن کون سا؟
جس کے چھوڑنے کا اللہ نے حکم کیا حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کو، وہ وطن جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ وطن جہاں بیت اللہ ہے، وہ وطن جہاں پر مرکز عبادت ہے، وہ وطن جہاں خانہ کعبہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک میں مکہ المکرمہ میں ہوئی، والدین بھی وہی، خاندان بھی وہی، اپنا گھر بھی وہی، مگر یہ تمام چیزیں چھوڑنا آسان تھا، خانہ کعبہ اور بیت اللہ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام تو اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں جا کر اس لیے عبادت کرتے تھے کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا، وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا، اس لیے آپ نے غار حرا کا انتخاب کیا تھا کہ بیت اللہ کو دیکھتا ہی رہو، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو دکھا دے، آمین۔ مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا مکہ چھوڑ دے، حالانکہ اللہ قادر تھا مکے میں ہی حضور علیہ السلام کی حکومت قائم کروا دیتے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت کی کوئی انتہا نہیں، وہ قادر تھا کہ مکہ المکرمہ کو پہلی اسلامی ریاست بنا دے گا۔ اللہ قادر تھا کہ حضور کے دشمنوں کو بدر میں مارا، جہاں فرشتے بدر کے لیے اتار دیتا، اور مکے کے کافر اور دشمن و مشرکین جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا اللہ ان کو ختم کر دیتا۔ اللہ قادر تھا اور اپنے بیت اللہ سے دور نہ کرتا، خانہ کعبہ سے دور نہ کرتا، مگر اللہ نے فرمایا میرے محبوب مکہ چھوڑو۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ اس کا پیغام یہ ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے میسج کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو بیت اللہ کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے حکم کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کے حکم کے بعد ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک غیر مسلم ہندو نے کہا مولانا ہم گائے کی پوجا کرتے ہیں تو ہم مشرک، اور تم خانہ کعبہ کی پتھروں کی پوجا کرتے ہو، واحد تمہاری توحید میں فرق نہیں آتا۔ ہمیں کہتے ہیں مشرک ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی تو پانچوں وقت نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہو، وہ کیا ہے پتھروں کا گھر، اس کا طواف کرتے ہو، اس کے ساتھ نمٹتے ہو، اس کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہو۔ ہم جاندار کو پوجا کریں جو شرک، اور تم بے جان پتھروں کی پوجا کرو تو تم مباحث۔ میں نے اس ہندو سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی، ہم بیت اللہ کی عبادت اور پوجا نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کو اپنا خدا نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے حکم کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کبھی ہم بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرتے۔ ہم ادھر جو رخ کرتے ہیں نمازوں میں اور اس کا جو طواف کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس گھر کی وجہ سے کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کبھی ہم ادھر رخ نہ کرتے۔ میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں، کبھی ٹیلی ویژن پر دیکھا مسلمان حج کرتے ہیں، ابھی حج ہوا تھوڑا عرصہ پہلے، یہ حج مکے میں ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے؟ عید پر والوں آپ کو بھی پتا ہے، بتاؤ حج کہاں ہوتا ہے؟ بولو مکے۔ جواب غلط ہے، مکے میں نہیں ہوتا۔ آپ کا تو جواب ہی غلط۔ بتائیے حج کہاں ہوتا ہے؟ میرپور میں، مکہ المکرمہ میں نہیں، مکے میں حج نہیں ہوتا۔ حج ہوتا ہے عرفات کے میدان، عرفات کا میدان جو مکہ المکرمہ سے کئی کلومیٹر، 7، 8، 10 کلومیٹر باہر ہے، جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، وہاں ایک میدان میں حاجی یہی مہینہ جو آج ختم ہو رہا ہے اس کی 9 تاریخ کو جمع ہوتے ہیں، اور حج کا سب سے بڑا رکن یہ عرفات میں جانا ہے۔ عرفات میں جو جاتا ہے اس کا حج ہو گیا، تو عرفات نہیں گیا بھلے وقت گیا ہو، کتنے دن بھی رہے حج نہیں ہوتا۔ اور عرفات کے میدان میں 1 منٹ بھی اس تاریخ کو دن میں چلا جائے حج ہو جاتا، سویا ہوا چلا جائے تب بھی حج ہو جاتا۔ تو حج مکے میں نہیں ہوتا، عرفات کے میدان میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیت اللہ تو مکے میں ہے، اگر ہم بیت اللہ کی پجاری ہوتے تو پھر ہمارا حج مکے میں ہوتا، عرفات میں نہ ہوتا۔ ہمارا تو حج عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، اور حاجی عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، اور پھر 3 دن یا 4 دن مینا میں رہتے ہیں۔
یہ تمام جگہ مکے کے علاوہ ہیں. مکے میں تو صرف ایک طواف زیارت کے لیے آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ طواف بھی خانہ کعبہ کا نہیں، اللہ کے حکم کا کرتے ہیں. اگر ہم بیت اللہ کی پوجا کرتے ہوتے تو پھر ہمارا حج بھی یہاں ہوتا. ہمارا حج یہاں نہیں ہے بلکہ باہر میدان عرفات. معلوم ہم اللہ کی مانتے، ہم اللہ کے حکم پر چلتے. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب مکہ چھوڑو. آج سے 1443 سال پہلے. اب مکہ چھوڑنا آسان تھا؟ جواب دو. آسان تھا. ملتان چھوڑنا، لاہور چھوڑنا، میرپور چھوڑنا، پاکستان چھوڑ دینا آسان ہے. مکہ المکرمہ جس شہر کی قسمیں اللہ نے کھائی، جہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہو، جہاں پر طواف کی وہ عبادت ہو جو پوری دنیا میں کہیں نہیں، جہاں زمزم کا کنواں ہو، جہاں صفا مروہ ہو، جہاں حجر اسود ہو، جہاں رحمت کا پرنامہ میزاب رحمت ہو، جہاں قدم قدم پر انبیاء کی برکتیں اور نشانیاں موجود ہوں، اس شہر کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں تھا. پھر سب سے بڑھ کر مرکز عبادت، مرکز تجلیات خداوندی، اللہ کی تجلیات کا مرکز وہاں، اس کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. مگر اللہ نے حکم کیا میرے محبوب آپ بھی چھوڑے، صحابہ بھی چھوڑے. امتحان تھا، بیت اللہ کی محبت یا اللہ کی محبت. تو حضور علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اس سے پیغام یہ ملا کہ اگر اللہ کے دین کی خاطر مکہ جیسا شہر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مگر اللہ کے دین پر چھوڑو. اللہ کے حکم کو قربان نہ کرو. بیت اللہ کو قربان کر دینا، اللہ کے حکم کو قربان نہ کرو. یہ ہے اللہ کا حکم جس کو ہم منٹوں میں اڑا دیتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ کا حکم ہے. حضور علیہ السلام اور صحابہ نے بیت اللہ بھی چھوڑا اللہ کے فرمان. تو اللہ نے اس واقعے کو اتنا یادگار بنایا کہ قرآن میں کہا اس کو یاد کرو، تاکہ اس سے مجھے اور آپ کو سبق ملے. اور آپ غور کریں، ہمارے اسلامی سال، ہماری جنتری ڈائری اور تقریب، ہمارے اس قمری نظام میں کس واقعے کو ہمارے سال کی بنیاد بنایا گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کے واقعے کو نہیں. آپ کی ولادت با سعادت کتنی بڑی مسرت اور کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، مگر ربیع الاول کو پہلا مہینہ قرار نہیں دیا. رجب میں معراج ہوا، اس واقعہ معراج کو اسلام کے سال کی بنیاد نہیں بنایا. رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس کو اسلام اس سال کا پہلا مہینہ قرار نہیں دیا گیا. اس واقعے کو قرار دیا گیا اس لیے کہ اس میں آنے والے قیامت تک کے انسانوں مسلمانوں کو پیغام تک قربانی کی کہ اللہ کے حکم کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑ دینا، اپنے خاندان کو چھوڑ دینا، ماں باپ کو چھوڑ دینا، حتیٰ کہ مکہ جیسے شہر اور بیت اللہ کو بھی قربان کر دینا، مگر کسی قیمت پر بھی اللہ کے حکم کو قربان نہ. یہ کتنی بڑی قربانی ہوئی. حضور علیہ السلام اور صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے. تو مسلمانوں اپنی تاریخ کو یاد کیا کرو. وہ فارسی کا شاعر کہتا ہے، تازہ خواہی داشتن در داغ آئے سینہ را، گاہے گاہے باز خان یہ قصہ پاری نہ رہا. کبھی کبھی اپنی تاریخ کو بھی پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں اپنی تاریخ سے سبق ملتا رہے. اپنی اس تاریخ کو یاد کر لو جس کو یاد کرنے کا اللہ حکم فرمائے. اس واقعہ ہجرت کو اللہ نے ہمارے قمری سال کی بنیاد بنایا. اس لیے آخر میں لکھا جاتا ہے ہجری، تاکہ واقعہ یاد آتا رہے اور دل میں جذبہ پیدا ہو اللہ کے حکم کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا. اور پھر اللہ نے اس واقعے کو کیوں یادگار بنایا؟ جب تک حضور مکے میں رہے اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکی، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی. صحابہ کرام کو حبشہ جانا پڑا، جس کو آج کی زبان میں ایتھوپیا کہتے ہیں، افریقہ کا ملک. پہلی ہجرت وہاں پر ہوئی. وہاں پر نہیں اسلامی ریاست اور اللہ کے نظام میں نہیں تھا، قدرت کو منظور نہیں تھا. مدینہ منورہ آئے، کیوں؟ قربانی دے کر آئے. اور قربانی پر پھر اللہ انعام دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں. تم نے قربانی دی، میرے کہنے پر اپنا وطن قربان کیا، رشتہ داروں کو، اپنے تمام گھروں کو اور اپنے خاندانوں کو، حتیٰ کہ بیت اللہ کو بھی تم نے چھوڑا، جدائی برداشت کی ہے.
میں مدینہ منورہ تمہیں لے کر آیا، تم نے ہجرت کی ہے، میں اللہ نصرت کے دروازے کھولوں گا، تمہارے اس آنے کو مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کا ذریعہ بنا دیں، وہاں اسلامی حکومت بنا دیں، اسلامی ریاست بنا دیں۔ اور یہ واقعہ گیٹ وے بنا، یہ دروازہ بنا پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے، اسلام کی اشاعت کا، اسلامی ریاست کے وجود میں آنے کا، اسلامی سلطنت کے وجود میں آنے کا، اور اسلام کے غلبے کا، اسلام کے غلبے کا سبب بنا ہے ہجرت کا واقعہ، اس لیے اس کو ہمارے سال کا یادگار واقعہ بناتے ہیں۔ لہذا جب بھی نیا سال شروع ہو تو میں خاص طور پر علماء کرام سے کہتا ہوں، مساجد کے ائمہ اور خطباء سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنا پہلا جمعہ بلکہ اس سے پہلے اس تاریخ کو بیان کیا کریں، اور مسلمانوں کو بھی یہ یاد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کے یاد کرنے کا کہا، اور اس سے عبرت اور جو پیغام اور سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مانو، اللہ کی مانو گے تو اللہ تمہاری فتح کے دروازے کھول دے۔ اس کے بعد بدر، احد، احزاب، خندق، لڑائیاں، تبوک، فتح مکہ، یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ پہلے بھی جو مکہ فتح کرا سکتا تھا، اس کی قدرت کی کوئی امتحان نہیں، مدینے لایا، یہاں لانے کے بعد 8 سال گزرے اور قربانی دے کر آئے تھے تو اللہ نے اسی مکے کو فتح کر کے فاتحانہ انداز میں 8 سال میں داخل کرا۔ تو آج کا پہلا پیغام قربانی کا ہے، آج کا پہلا پیغام اللہ کے دین اور حکم کو سب سے اوپر رکھنے کا۔ آج میں اپنی بیوی، ماں باپ، اولاد کو اوپر رکھتا ہوں، اللہ کے حکم کو نیچے رکھتا ہوں۔ آج میں اپنے مفادات کو اوپر رکھتا ہوں، اللہ کے حکم کو نیچے رکھتا ہوں۔ اور جب یہ ہجرت کا تذکرہ کریں گے آپ تو اس ہجرت کا قرآن میں اللہ نے جو ذکر کیا، ذرا الفاظ غور کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس۔ یاد کرو اس زمانے کو جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، مسلمان جب مکے میں تھے بہت تھوڑے تھے، اور ہر وقت تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں دشمن ہمیں کھا نہ جائے، کہیں دشمن ہمیں ختم نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مکے سے مدینے لایا، مدینے والوں کے دل میں، انصاریوں کے دل میں تمہاری محبت ڈالی، انہوں نے دل و نگاہ فرش راہ کیے، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اور اللہ نے تمہیں ایک ایسا بہترین ٹھکانہ دیا، اور پھر اللہ نے تمہاری مدد کی، اور پھر اللہ نے تمہیں مکے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں کھجوروں کے باغات تھے، اللہ نے تمہیں زمین اور آسمان سے رزق عطا کر دیا، جس کا تذکرہ آپ ابھی سن رہے تھے کہ تقوی اختیار کرو گے، آسمان کے خزانے بھی اور زمین کے خزانے بھی اللہ تمہارے لیے کھول دے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس لیے کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جب محرم شروع ہو رہا ہو تو محرم کی شروع اور آغاز میں ہر مسلمان اور بالخصوص علماء کو چاہیے کہ وہ ہمارے سال کی تاریخ ضرور بیان کریں، اور جب تاریخ بیان کریں گے ہجرت کو بیان کریں، اور صاحب ہجرت کون ہے؟ جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محرم میں خاص طور پر حضور کا ذکر ہو کہ حضور نے کیا کیا قربانیاں دی، یہ جو ہم تک اسلام پہنچا۔ اور پھر ہجرت کے اندر حضور کے ہجرت صحابہ نے کی، صحابہ کا تذکرہ ہو، اہل بیت کا تذکرہ ہو، انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، اور پھر حضور کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ایک ہی تھا، اور وہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بھی محرم میں ہونا چاہیے۔ ہجرت کا ہو، صاحب ہجرت کا ہو، اصحاب ہجرت کا ہو، اور رفیق ہجرت کا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر ہجرت کے سفر میں اکیلے حضور کے ساتھ کس طرح غار ثور میں جا کر پہلے اپنے خود داخل ہو کر صاف کیا، سوراخ بند کیے، اور جب کپڑا ختم ہو گیا تو سوراخوں پر پاؤں کی ایڑیاں رکھ لی اور کہا حضور تشریف لائیں۔ حضور تھکے ہوئے تھے، اندر داخل ہو کر حضور نے اپنا
مبارک ابو بکر کا سر حضرت صدیق کے گود میں گئے اور وہ سام ڈنڈ مارتے مگر ابو بکر ہلتے نہیں کہ میرے نبی کی نیند نہ خراب ہو۔ پھر ابو بکر صدیق کا تذکرہ بھی محرم میں کیا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ یاد رکھیے، ہر ایک نے حضور کے ساتھ رشتہ تعلق قائم کیا کچھ دیکھ کر، بن دیکھے جس نے رشتہ اور کلمہ قبول کیا، رشتہ جوڑا اور کلمہ پڑھا، وہ ابو بکر صدیق۔ دلیل اور منطق کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، مگر صدیق نے جو حضور سے رشتہ جوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عقل کی بنیاد پر نہیں، وہ عشق کی بنیاد پر، دیوانگیوں کی بنیاد پر۔ اور پھر جب آپ نے یہ تمام چیزیں ذکر کی، مسلمانوں کو بتائیں، اپنی تاریخ پڑھا کرو، تو پھر آپ جب یکم محرم کا بیان کریں گے تو یکم محرم میں پھر شہادت بھی ہے۔ اسلام کی تاریخ شہداء کی تاریخ ہے، اور ہمارا جو قمری سال ہے اس کا آغاز ہی شہادت سے ہو رہا ہے، گویا اس کا آغاز ہجرت اور شہادت سے ہو رہا ہے۔ ہجرت کے واقعے سے، اور شہادت، ہجرت نام ہے وطن کی قربانی کا اور شہادت نام ہے جان کی قربانی۔ اس کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے وطن قربان کرنا پڑے وہ کر دو، جان قربان کرنی پڑے جان قربان۔ پہلی تاریخ کو شہید ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ 27 ذی الحجہ کو حملہ ہوا ہے، نماز فجر میں مسجد نبی میں نماز پڑھاتے ہوئے حضور کے محراب میں اور مصلی پر کھڑے، اور یکم محرم کو اس دنیا سے شہادت کا جام پی کر روانہ۔ تو محرم کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی ہو، اور عمر کے بارے میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، وقت نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے، کہ اسلام کا دوسرا نام عمر بن خطاب، اسلام کی پہچان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اسلام کا تعارف عمر بن خطاب ہے، اسلام کی تعریف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور اسلام کے غلبے کا عنوان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کہاں کہاں پہنچے؟ ابھی ہم اپنے حالیہ افغانستان کے سفر میں کابل میں تھے، تو ایک عالم دین نے بتایا کہ حضرت یہاں پر بھی صحابہ آئے ہیں، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں کابل۔ کوئی جہاز نہیں اس زمانے میں، ہوائی جہاز، کوئی سڑکیں اور موٹر وے نہیں، کوئی گاڑیاں نہیں، کوئی ٹرینیں نہیں، جنگلوں کا، پہاڑوں کا سفر، جنگلوں میں درندے ہوتے ہیں، خطرناک سفر پیدل کیا ہوگا، اونٹوں پر آئے ہوں گے، کتنا وقت لگا ہوگا، مدینہ منورہ سے عراق گئے ہوں گے، عراق سے ایران گئے ہوں گے، وہاں سے ہوتے ہوئے یا وسط ایشیا سے ہوتے ہوئے کابل پہنچے ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہاں صحابہ آئے ہیں کابل میں، اور کہا یہاں پر ایک قبرستان ہے جس میں مشہور یہ ہے کہ تقریباً 72 صحابہ وہاں دفن ہیں، اور 2 قبریں تو بالکل یقینی اور متعین ہے صحابہ۔ ہم نے کہا بھی ہم نے وہاں جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پہاڑ پر ہے، آپ کو چڑھنا پڑے گا، وہاں تک گاڑی نہیں جاتی۔ ہم نے کہا ہم جائیں گے، صحابہ مدینے سے یہاں آ گئے، ہم یہاں آ کر اس پہاڑ پر نہیں جا سکے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ چلے جائیں، حضرت مفتی تقی صاحب نہ جائیں، یہ بوڑھے 81 سال کی عمر ہے، یہ نہیں چڑھ سکیں گے۔ حضرت نے فرمایا 81 سال کا ہوں تب بھی جاؤ۔ ہم گئے، جہاں تک گاڑی جا سکتی تھی گئی، آگے چڑھائی تھی، گاڑیوں سے اترے، ہم اوپر گئے، وہاں 2 صحابہ کی خبریں، ایک کا نام تھا حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے تھے حضرت جبیر انصاری رضی اللہ عنہ۔ اور یہ دونوں صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہاں کابل میں آئے، اس علاقے کو فتح کر لیا گیا تھا، تو حضرت عثمان غنی نے ان دونوں صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر قرآن پڑھاؤ، وہاں جا کر لوگوں کو دین پڑھاؤ۔ یہ دین کی دعوت اور محنت کیا شروع زمانے سے ہے کہ آپ نے اب بتائیے
صحابہ مدینہ چھوڑ کر یہ جو پہاڑوں میں آئے، سنگلاخ وادیوں میں آئے، جہاں پر گرمی بھی تھی، جہاں پہاڑ ہے، جہاں پر کوئی ٹھنڈک کا انتظام بھی نہیں اس زمانے میں، اور کوئی رہنے کا بندوبست بھی نہیں، غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ریتوں میں رہنے والے یہاں کیوں اوپر آئے؟ رشتہ داری تھی، کاروبار کرنے آئے تھے، نہیں اللہ کے دین کے لیے آئے تھے۔ مجھے اور آپ کو تو وراثت میں دین مل گیا، اس لیے قدر نہیں ہے۔ ہم تو اٹھے تو مسلمان، پیدا ہوئے تھے مسلمان، اللہ کا انعام ہے۔ وہ یہاں پر آئے حضرت عثمان غنی کے دور، وہاں لکھا ہوا ہے 28 ہجری میں آئے، یعنی حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے تقریباً 18 سال بعد وہ صحابہ کرام یہاں پر آئے، اور صحابہ بھی آئے، قرب و جوار میں لڑائیاں بھی ہوتی رہی، اور پھر ان علاقوں پر دشمنوں نے پھر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ یہاں پڑھاتے بھی رہے، لیکن جب دوبارہ کافروں نے قبضے کی کوشش کی، جہاد ہوا تو انہوں نے اپنی جان دے دی، کہیں پر سو رہے۔ ان کے ساتھ جو قبرستان ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 72 کے قریب صحابہ اور تابعین ہیں، اور 2 صحابہ کی قبریں یقینی طور پر کیا قربانی دی انہوں نے، وطن کی قربانی بھی دی اور جان کی قربانی۔ انہوں نے تو اللہ کے دین کے لیے ضروریات کو بھی قربان کر دیا، ہم خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ضروریات کو بھی قربان کر دیا۔ کہاں پہنچے، کس جذبے سے پہنچے؟ گویا افغانستان وہ سرزمین ہے جو شروع دن سے مجاہدین اور شہداء کی زمین، دور اول سے یہ پورا عراق، یہ پورا ایران، یہ انہوں نے فتح کیا، کہاں کہاں کیسے کیسے کیا، اور کہاں زندگیاں گزار دی صرف اللہ کے دین۔ تو محرم کی پہلی تاریخ حضرت عمر کی یاد دلا کر جان کی قربانی یاد دلاتی ہے۔ تو محرم الحرام کا پیغام، نئے ہجری سال کا پیغام، وطن کی قربانی، اللہ کے دین اور حکم کو سب سے اوپر رکھنے کا پیغام، جان کی قربانی، اور پھر اس کی 10 تاریخ نواسہ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اعظام کی تاریخی قربانی جو انہوں نے میدان کربلا میں دی ہے، اس مہینے کی 10 تاریخ اس کی یاد دلاتی ہے۔ تو مسلمانوں، تمہیں اپنے محرم میں اپنی تاریخ کو بیان کرنا چاہیے، ہجرت کو، صاحب ہجرت کو، اصحاب ہجرت کو، رفیق ہجرت کو، اور شہادت کے حوالے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ان کی قربانیوں کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کو ایک سبق اور پیغام۔ یہ اصل محرم کا پیغام، قربانی ہو، جذبہ پیدا ہو، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا، آمین کہتے۔ اور اگر اسلام کے لیے بدن قربان کرنا پڑا، جان قربان کرنی پڑی تو ہم کریں۔ اب جوڑیے اس کے ساتھ اس جہاد و ہجرت کے نتیجے میں مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور اس خطے کے جہاد اور ہجرت کے نتیجے میں افغانستان میں اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے۔ یہ سال کا آغاز قربانی بتا رہا ہے، اور یہ افغانستان کے طالبان، یہ ان کی داستان بھی قربانیوں کی داستان، بلکہ افغانستان کے ان سے پہلے لوگوں کی بھی جو تاریخ ہے وہ قربانیوں کی تاریخ ہے۔ وہ زمانہ جب برطانوی سامراج پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اتنا کہ اس کی اتنی بڑی ریاست اور سلطنت تھی، اور برطانیہ کا اقتدار یہ تھا کہ کسی ان کے ہر دنیا کے اکثر حصوں پر ان کا قبضہ تھا، اور کہا جاتا تھا ان کے اقتدار میں سورج غروب نہیں، کہیں غروب ہوا تو دوسری جگہ چڑھا ہوا ہے، وہاں بھی ان کی حکومت۔ اب دنیا کے کئی ملکوں میں جاتے ہیں، اب تک تقریباً 60 کے قریب ملکوں میں جانا ہوا ہے، اکثر ملکوں میں جب گئے وہ
وہ اپنی تاریخ بتاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی فلاں سال میں ہمیں برطانیہ سے آزادی ملی، فلاں سال میں ہمیں برطانیہ سے آزادی ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ برطانیہ نے ان ملکوں پر قبضہ کیا ہوا۔ خود ہمیں آزادی برطانیہ سے، انگریزوں سے ملی، ہمارے اس متحدہ ہندوستان پر بھی ان کی حکومت تھی۔ یہ جو ہمارا 14 اگست جو میں آزادی ہے تو ہندوستان سے آزادی، اس سے پہلے ہندوستان کو جو آزادی ملی وہ بھی تو برطانیہ سے ملی، انگریزوں کی حکومت تھی۔ ان انگریزوں نے افغانستان پر بھی قبضہ کیا، مگر انگریز وہاں پر بھی اپنا قبضہ نہ رکھ سکا۔ اس سرزمین کے مجاہدین نے انگریز کے پاؤں جمنے نہیں دیے، وہ یہاں سے واپس آ گئے۔ ہمارے ملک میں تو حکومت کر لی نا، قبضہ کر لیا، وہاں کر نہیں سکا۔ مقابلہ رہا اور انہوں نے اس کو شکست دی جو اس زمانے کی سپر طاقت کہلاتی تھی، جن کے اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دنیا کی ایک اور سپر طاقت نے پنجہ آزمائی کی، وہ روس تھا۔ رشیا، امریکہ اور روس یہ دونوں بڑی طاقتیں شمار ہوتی۔ وہ روس اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوا افغانستان پر اور قبضہ کیا، لیکن اس کے بھی پاؤں نہ جم سکے اور وہ بھی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ یہ مجاہدین کے جہاد کی برکت سے صرف بھاگا نہیں بلکہ دنیا کے نقشے سے سوویت یونین کا نام ختم ہو اور اس کے اپنے ملک میں 7 مسلمان ملک وجود میں آ گئے۔ یہ دوسرا مارکا ہوا۔ اگرچہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم برطانیہ سے بھی پہلے جب یہ آیا تھا وہ بھی یہاں قابو نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اب تیسرا کیا ہوا؟ تیسرا یہ ہوا وار اور حملہ جو نیٹو نے کیا۔ دنیا کے 50 کے قریب ممالک، جس میں غیر تو غیر اپنے بھی، اور جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ لیس اور مسلح حملہ آور ہوئے۔ آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے کہ جتنی بھی لڑائیاں اور جنگیں ہوئی ہیں، آدھی دنیا ایک طرف، آدھی دنیا ایک طرف، کچھ ملک ایک طرف، کچھ ملک ایک طرف۔ مگر یہ تاریخ کی پہلی جنگ ہے کہ جس میں ساری دنیا ایک طرف، اکیلے افغانستان کے یہ مجاہدین اور طالبان ایک طرف۔ روس کے خلاف جہاد میں امریکہ بھی ساتھ دے رہا تھا، پاکستان بھی ساتھ دے رہا تھا، سعودی عرب بھی ساتھ دے رہے، کئی ممالک ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن جب نیٹو نے حملہ کیا، جو 48 ملکوں کا اتحاد بلکہ 50 ملکوں کا تقریباً غیر اعلانیہ اس کے ساتھ تھے، تو 50 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ، جن ہتھیاروں کا تصور ڈرون کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور یہ پہاڑوں میں رہنے والے، سر پر پگڑی، کھلی شلواریں پہننے والے، یہ درویش فاقہ مست نے ان کو للکارا اور یہ پیغام دیا کہ اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، اور اللہ سے ڈرنے والے مجاہد کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ وہ پوری دنیا کو للکار سکتا ہے۔ للکارا یہ تاریخ کا بہت بڑا سبق اور پیغام ہے کہ اللہ سے محبت اور دوستی لگاؤ، دنیا کی طاقتیں بھی تمہارے سامنے اللہ ریزہ ریزہ کر دے۔ حملہ آور ہوئے، 2-4 دن نہیں، 20 سال جنگ رہی، اور وہ پوری تیاری اور منصوبے کے ساتھ آئے۔ سنی ہوئی نہیں، میں تو آنکھوں دیکھ کر آیا ہوں کہ انہوں نے کس طرح کے بلٹ پروف بڑے بڑے ہوٹل بنائے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، اور ان کے دروازے بھی انہوں نے بلٹ پروف بنائے۔ منصوبہ یہ تھا یہاں سے نکلنا نہیں ہے، یہیں پر رہنا ہے، اور یہیں سے خطے کے تمام ممالک کو کنٹرول کرنا ہے، پوری تیاری کے ساتھ اور منصوبے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ آئے۔ اربوں ڈالر وہاں خرچ کیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے بھی دکھایا تم اپنی تدبیریں کرو، ہم تمہیں یہاں ٹکنے نہیں دیں گے۔ معافیاں مانگ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بھاگے۔
پاکستان کے سفیر ہمیں بتا رہے تھے، کہا کہ آخر میں جب مجاہدین یہ طالبان کابل میں داخل ہوئے تو یہ جتنے بھی نیٹو کے لوگ تھے جو رہ گئے تھے، کئی تو پہلے بھاگ گئے، جو رہ گئے تھے انہوں نے کابل ایئرپورٹ پر آ کر پڑا گئے، ایئرپورٹ کے اندر۔ اب اندر وہ ہے، باہر سارا پیرا طالبان کا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اب وہ کہتے ہیں ہمیں باہر نکلنا ہے، بھاگنا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ شہر کے اندر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فون کر کے کہتے تھے کہ آپ مہربانی کریں، ان سے بات کریں، ان سے کہیں ہمیں جانے دیں۔ اس طرح پر منتیں کر کے وہ وہاں سے بھاگے۔ یہ اللہ دکھاتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت۔ ایک مرتبہ حماقت میں، جہالت میں، ایک خیبر پختونخوا کے لیڈر نے کہہ دیا اللہ اکبر کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کا زمانہ، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ زمانہ ختم ہو گیا، وہ امریکہ بڑا ہے، اب فلانا بڑا ہے، اب فلاں کچھ بڑا ہے، اب اللہ اکبر کا دور نہیں رہا۔ تو ہم نے جواب میں کہا پہلے بھی اللہ اکبر کا دور تھا، اب بھی ہے، اور آئندہ بھی اللہ اکبر کا ہی دور۔ تو اللہ ہی سب سے بڑی طاقت۔ یہ اللہ نے اپنی طاقت دکھائی نہیں؟ آپ ذرا تصور میں سوچو، پہاڑوں میں رہتے، غاروں میں رہتے، بیچارے دنیا ان کو کہتی ہے یہ کچھ نہیں جانتے، مگر انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو للکارا ہی نہیں، مقابلہ کیا، اور جوان مردی، استقامت، جرأت، شجاعت، بہادری کے ساتھ استقبال اور مقابلہ کیا، قربانیاں دی، جانیں دی، شہادت۔ آج کتنے عمارتیں اسلامی کے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا بیٹا یا پوتا یا بھتیجا یا بھانجا یا بیٹیاں یا خاندان کے لوگ اس جہاد میں شہید نہ ہوئے، قربانیاں دی ان لوگ، اور اللہ نے پھر ان کو فتح مبین سے نوازا۔ کیسا روب اللہ نے قائم کیا، وزیرت جا رہے لوگ آگے سے دروازے کھولتے جا رہے، اور پھر انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا۔ ہمیں بتا رہے تھے وزیر اعظم، وہ بھی ایک مولوی ہے، ملا ہے، کوئٹہ کے پڑے ہوئے، ملا محمد حسن خونزادہ، جو اس وقت وزیر اعظم ہے امارت اسلامی افغانستان، کہنے لگے کہ ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے، اور ہمارے جن لوگوں نے بازو کاٹے، ٹانگیں کاٹی ہیں، ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کی یاد تازہ کی، انتقام نہیں لیا۔ جتنے مخالفین تھے ان سب سے کہا تم یہی رہو، ہم تمہارا پہرا دیں گے۔ عام معافی کا اعلان کیا، یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور اپنے ساتھیوں کو کہا خبردار کسی کو نقصان تکلیف نہیں پہنچائے۔ الحمدللہ امن بھی قائم کیا۔ 1 سال ہو گیا، دنیا نے ان کو نہیں مانا، کسی حکومت نے نہیں مانا، مسلمان ان کو نہیں مانا، مگر 1 سال پورا ہونے کو ہے۔ اگست میں آئے تھے، اب اگست کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، 1 سال پورا ہو جائے گا، الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ مشکلات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، وقت لگے گا، چیلنجز ہیں، لیکن الحمدللہ ان کا حوصلہ کمزور نہیں۔ پہاڑوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، اور روکھی سوکھی کھاتے تھے، ان کو کئی دن روٹی نہیں ملتی تھی، فاقہ نہیں ملتا، پانی پی کر گزارا کرتے تھے، سوکھی روٹی کئی دن پانی سے تر کر کے کھاتے تھے۔ آج اللہ نے ان کو محلات عطا کر دیے، جیسے صحابہ کو اللہ نے کیسے کسرا کے محلات عطا کیے، آج اللہ نے ان کو محلات عطا کر دیے، اور انہوں نے ان محلات میں داخل ہونے کے بعد بھی اپنی شکل اور حیت نہیں بدلی، اسی طرح ان کی پگڑیاں ہیں، اور وہی پگڑی نیچے بچھاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی پگڑی کو اپنا مسلح بنا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اسی کو اپنا چادر اوڑھنا بنا کر اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ جس طرح رہنے کو مل جائے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنا معاشی اور اقتصادی نظام شریعت کے اصولوں کے مطابق کریں۔ تمام نظام پر نگرانی علماء کی ہے،
اور علماء کرام نے ثابت کیا کہ وہ الحمدللہ ملک کا نظام بھی کامیابی کے ساتھ چلا سکتے۔ افغانستان وہ واحد دنیا کا ملک ہے جس پر کوئی قرضہ نہیں، جو کسی کا مقروض نہیں ہے۔ اب اس وقت بھی وہاں پر ڈالر کم قیمت کا ہے، پاکستان میں زیادہ ہے۔ وہاں ایک ڈالر 88-89 روپے کا ہے، 87-88 کا ہے، اور پاکستان میں کتنا ہو گیا؟ 250 سے اوپر چلا ہے۔ پھل فروٹ قسم قسم کے کمال وہاں فروٹ ہے۔ اللہ نے ان کو پھلوں کی بڑی نعمت عطا کی، معدنیات بہت ہیں، کوئلہ بہت ہے۔ اللہ نے ان کو مادی وسائل بھی، وہ اپنے وسائل کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں۔ غیرت مند قوم ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، مانگتے نہیں کسی سے۔ کھانے میں گوشت مل جائے تب بھی قبول ہے، کچھ بھی نہ ملے تب بھی قبول ہے۔ رہنے کو پہاڑ ہو پتھر ہو وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ محلات دے دے وہ بھی قبول، مگر زندگی کے نظام میں فرق نہیں آتا۔ ہم نے کہا ہم نے امیر المومنین سے ملنا ہے، تو انہوں نے معلومات کی، پتہ چلا پتہ ہی نہیں کہاں ہے امیر۔ ہم نے کہا کیوں، ہم کندھار چلے جاتے، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ وہ اپنا بھیس بدل کر کسی کو بتائے بغیر مختلف گاؤں دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کہیں 3 دن 4 دن پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے، جا کر عام آدمی بن کر لوگوں سے پوچھتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں۔ قرون اولیٰ کی یاد تازہ کی ہوئی، کرپشن کا نام و نشان نہیں۔ اور یہ کون ہے جی؟ یہ وزیر اعظم ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ وزیر قانون ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نائب وزیر اعظم، ڈپٹی پرائم منسٹر ہے۔ شکل دیکھو تو لگتا ہے مدرسے کا طالب علم ہوگا، یا چوکیدار ہوگا، یا وہاں پر کوئی کام کرتا ہوگا، مؤذن ہوگا۔ سادہ زندگی کوشش کر رہے ہیں اپنے اقتصادی نظام، اپنے بینکاری کا نظام، معاشی نظام شریعت کے مطابق، عدالتی نظام شریعت کے مطابق، تعلیمی نظام شریعت کے مطابق۔ ہم نے کہا آپ نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی، اسلام تو عورتوں کو پڑھنے سے نہیں روکتا، آپ نے یہ کیوں کیا ایسا؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی پابندی لگائی، 1 کلاس سے 5ویں تک تمام سکول کھلے ہیں، پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ کے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ یونیورسٹیاں بھی 12ویں سے اوپر آگے یونیورسٹیاں بھی کھلی ہیں، اور کابل میں کہا 2 یونیورسٹیاں، ایک یونیورسٹی میں 8000 بچیاں، ایک میں 6000 بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نے خود جب کابل میں نکلے تو کئی بچیوں کو دیکھا کتابیں ہاتھ میں گئے اور پڑھنے کے لیے جاری ہیں۔ یہ پراپیگنڈا ہے، ہاں البتہ 6 سے لے کر 12ویں تک اس میں ابھی ہم نے بچیوں کے ادارے ذرا بند کیے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس انتظام کی کمی ہے۔ ہم ان کے لیے سٹاف ٹیچرز کا انتظام کریں، فرنیچر کا انتظام کریں، وہ بھی بہت جلد ہم انشاءاللہ کھولتے ہیں، وہ اس لیے کہ تاکہ انتظام ہو جائے۔ ہم کریں گے شریعت کے مطابق۔ اب انہوں نے یونیورسٹیوں میں کیا کیا ہے؟ کلاس روم ہے، درمیان میں پردہ لگا دیا، ایک طرف مرد پڑھ رہے ہیں، ایک طرف عورتیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ٹائم بدل دیں، اگر ایسے استاد زیادہ مہیا ہو گئے تو کچھ صبح کو پڑھائیں لڑکوں کو، شام کو لڑکیوں کو، یا صبح لڑکیوں کو شام کو لڑکوں، یا پردہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ رفتہ رفتہ وہ نظام اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کرے، مستحکم کرے۔ اللہ نے ایک ایسا ملک دیا ہے اور ایسے لوگوں کو حکومت دی ہے کہ وہ وہاں پر کامیاب ہو جائے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ اسلام کا ایک نمونہ ماڈل پیش کریں۔ مشکلات بہت ہیں، اس لیے کہ دنیا نہیں چاہتی کہ وہ کامیاب ہو، قدم قدم پر مشکلات ہیں ان کے لیے۔ ان کا جو پیسہ تھا وہ منجمد کر دیا گیا، ابھی بینک کے ذریعے وہ پیسے نہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ان کو لوگ بھیج سکتے۔ مشکلات ہیں، لیکن الحمدللہ وہ مشکلات میں گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، ان کے چہروں پر اطمینان اور سکون پورا ہوتا ہے۔ یہی مومن کی نشانی ہوتا ہے، وہ حالات سے گھبراتا نہیں۔ اور سارے اوپر سے نیچے تک پڑے ہوئے کہاں کے؟ مدرسوں کے پڑے ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ یہ ہے کہ جو ہر دور کی سامراجی طاقت سے ٹکرایا اور للکارا اسے۔ مدرسہ وہ ہے جس کے پڑھے ہوئے کو اللہ جب موقع دیتا ہے تو لوگوں کی خدمت کس طرح کرے۔
کیسے وہ لوگوں کے کام آتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مدرسے کے کیسے لوگ, اور یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ کچھ نہ ہو, سارے حالات پر ان کی نظر ہے. گفتگو کرو تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے ان کو حکمت و دانائی عطا کی ہے اور کس طرح وہ دنیا کے تمام حالات پر نظر رکھتے ہیں. مجھے خود شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے ملتان کے ہیں, وزیر خارجہ ابھی تھے, اب نہیں ہے, تو انہوں نے مجھے خود کہا کہ جب میں وزیر خارجہ تھا اسی زمانے میں بتایا کہ ہماری وزارت خارجہ اسلام آباد میں میٹنگ تھی اور ان طالبان سے مذاکرات, ابھی مذاکرات چل رہے تھے, ابھی یہ آئے نہیں تھے, ابھی ان کی بات چیت چل رہی تھی, دوحہ میں بھی مذاکرات ہو رہے تھے, یہاں بھی ہو رہے تھے. تو کہا کہ میرا اندازہ تھا کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا, لیکن میں حیران ہوا کہ جب یہ بات چیت اور مذاکرات کے لیے بیٹھے, وہاں امریکہ اور دوسرے ملکوں کے بھی نمائندے تھے, انہوں نے کس طرح پر گفتگو کی, مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو پوری دنیا کے حالات پر نظر رکھتے ہیں. مدلل گفتگو, دھیمے انداز میں گفتگو. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, دعا فرمائیں. اللہ کرے کہ وہاں پر مضبوط اسلامی نظام قائم ہو جائے. آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اور اللہ سے مدد مانگتا رہے تو اللہ کا قربانی کے نتیجے میں اللہ دیتا ہے. قربانی کے نتیجے میں مدینے کی ریاست ملی اور قربانی کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ریاست بھی اسلامی ملے. اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے. اس جامعہ کے جو بھی طلباء طالبات فارغ ہوئے, دستار بندی ہوئی یا ان کی دوپٹہ پوشی ہوئی, میں سب کو مبارک دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے, قبولیت سے نوازے. اور بس آج کا پیغام ایک ہی ہے کہ جو اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو کائنات اس کی ہو جاتی ہے. پیغام ایک ہی ہے کہ قربانی دو اپنی خواہشات کی, اور قربانی دو اپنی جذبات کی. اللہ کے دین کو مقدم ہم رکھیں تو پھر اللہ کی مدد ایسی آئے گی اور وہاں سے آئے گی جہاں ہمیں گمان نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جس طرح اللہ نے مدد کی ہم بتا نہیں سکتے. عجیب بات ہے, انہوں نے بتایا کہ ملا عمر اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے, کہا وہ وہیں رہتے تھے جہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر امریکی چھوٹی تھی, امریکی چھوٹی تھی, اور وہ دن رات ان کو تلاش کر رہے تھے مگر ان کو پتہ ہی تھا, بالکل ان کے قریب رہتے. یہ ہے اللہ کی حفاظت. جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اسی کی حفاظت ہے. حضور قربانی دے کر نکلے, غار ثور میں پہنچے, اللہ نے مکڑی کا ڈالا, دشمن آ گئے ہیں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وہ ان کے پاؤں میں دیکھ رہا تھا اندر غار سے, اگر وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف دیکھتے تو ان کو ہم نظر آ جاتے, مگر اللہ نے ایسی آنکھوں پر پٹی باندھی کہ وہ نیچے دیکھنے کی جرت ہی نہیں. یہ اللہ کی مدد ہوگی. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام و منک السلام وإلیک یرجع السلام. تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والإکرام. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا